رحم دلی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور رحم دلی کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ نرمی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ نرمی کا ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ نرمی پر جس قدر دیتا ہے سختی پر نہیں دیتا۔ یہ روز مرہ کا تجربہ ہے کہ آپس کی ملاطفت، رحم دلی اور نرمی سے جتنے کام بن جاتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتے۔ پھر اس میں اللہ کا خاص فضل اور اس کی نگاہ رحمت شامل ہوتی ہے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ سختی سے کام لیتے ہیں اور سنگ دلی برتتے ہیں وہ عام طور پر عنایات ربانی سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ معلوم ہوگا کہ اس کے پاس صرف یہ نیکی ہے کہ جب وہ معاملات انجام دیا کرتا تھا تو لوگوں کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نرمی اور مہربانی ہر ایک کے ساتھ ہو، اس میں اپنوں پرایوں میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ البتہ جو جتنا زیادہ رشتہ دار میں قریب ہو، پڑوسی کی قربت رکھتا ہو، اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ فوائد: اسلامی تعلیم میں والدین اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور صلہ رحمی اس کا خاص عنوان ہے۔ اہل قرابت میں پہلا درجہ والدین کا ہے، پھر ان میں بھی ماں کو اولیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے بربادی کی بد دعا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ بلا شبہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے دوستوں کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے بعد دوسرے اہل قرابت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، وہیں ذوی القربیٰ فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق قرابت کی ادائیگی کی بھی وصیت کی فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث میں بھی اس کو ایمان کا جزء فرمایا گیا ہے۔ دوسری جگہ درازی عمر اور وسعت رزق کا اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور قطع رحمی کرنے والوں کو جنت کا راستہ بھٹکنے والا فرمایا گیا ہے۔ عام طور سے صلہ رحمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والوں میں نہیں،
بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرے۔ وفقنا اللہ تعالی لذالک، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔